السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، کل کے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جو کہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے سمجھ لیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے کئی میننگ تھے، اور اس کے بعد پھر حج اور عمرے کی بات آ گئی۔ اس میں ہم نے حج کی 3 قسمیں پڑھی۔ کون کون سی قسمیں؟ حج افراد، قران اور حج تمتع۔ پھر اس میں پڑھا ہم نے کہ جو حج یا عمرے کے لیے چلا جائے اور وہ راستے میں اگر روک دیا جائے، قربانی وہیں پر، یعنی کہ آپ جہاں بھی روک دیا جائے وہاں قربانی ذبح کر دے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرے؟ اور سر کے بال اس وقت تک نہیں بنوانے جب تک اسے پتہ نہ چل جائے کہ میری قربانی قربان گاہ تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو پھر اسے فدیہ دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آج کے اور جو شخص حج و تمتع کرے، حج تمتع جو کرے اور اسے قربانی میسر ہو تو وہ قربانی کر لے، لیکن اگر اس کے پاس قربانی اس کو میسر نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا پڑھا کہ 3 روزے وہیں پر رکھ لے، اور 10 جب واپس پہنچے اپنے وطن میں تو وہاں آ کے رکھ لے، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ اسے 10 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو۔ اور آج کا جو لیسن ہے وہ ہے آیت نمبر 196۔ آیت نمبر 196 میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ الحج حج کے اشہر، مہینے۔ شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، ذہن میں رکھیے گا۔ شہر مہینہ، اشہر مہینے، زیادہ مہینے۔ شہور، شہر کی جمع اشہر بھی آتی ہے، شہور بھی آتی ہے، جس کے مطلب ہے زیادہ مہینے۔ حج کے مہینے اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ یہ قرآن قاعدہ نیچے دیجیے گا۔ حج کے 9 کلاس کی جو بک ہے، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ میں کہتے ہیں نا مجھے اس بات کا معلوم ہے، مجھے اس بات کا معلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ معلومات ہیں، مطلب جانے پہچانے ہیں۔ تو یہاں پر جیم آ گیا۔ جیم کا مطلب ہے کہ یہ وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یعنی کون سی جیم ہے؟ معلومات کے بعد ایک چھوٹی سی جیم نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جیم کا مطلب ہے کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہریں گے تو جائز ہے۔ الحج اشہر معلومات، ٹھہر گئے؟ ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہریں گے تو آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فمن فرض، پس جو فرض عزم کرے، فرض کر لے، پختہ ارادہ کر لے، فیہن الحج، ان میں حج کا، ان میں ہن کی ضمیر جا رہی ہے اشہر، الحج اشہر معلومات کی طرف، ٹھیک ہو کہ حج کے مہینوں کی طرف، یعنی کہ جو ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے یا جو عزم کر لے، جو ارادہ کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے ان میں، فلا رفث تو جائز نہیں ہے کہ شہوت کی باتیں کرے، فضول باتیں، شہوت کی باتیں، رفث، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ حج کے ساتھ آ گیا ہے، کیا آیا ہے؟ طا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وقف مطلق کی علامت ہے، اور اس پر یہاں ٹھہرنا چاہیے، مگر جب طا آتا ہے تو وہاں بات پوری نہیں ہوتی، کہنے والا بھی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو تم سب کرو گے، من خیر، من یہاں اظہار ہو رہا ہے، من خیر، کیونکہ آگے خا آ گیا حروف ہلکی میں سے، من خیر بھلائی،
اب ہم کیسے ملائیں گے؟ من خیر یعلمہ اللہ، من خیر یعلمہ اللہ، جان لے گا اسے اللہ۔ وتزودوا، وتزودوا، اور تم سب زاد راہ ساتھ لے لو۔ تزودوا، زود یزود تزوید، فعل یفعل تفعیل کے وزن پر ہے یہ۔ تزود کا مطلب زاد راہ، زاد خرچ، یا زاد آخرت بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مس سکیں آپ کے بچوں میں 15-20 منٹ آپ نہ شور نہ کریں، یا تو ان کو اندر لے جاؤ تو یا بالکل شور کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ وتزودوا، اور تم سب زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ واتقونی، واتقونی، اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے۔ واتقونی، اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، باب کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ تو یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ آیت کا، اور اب ہم جائیں گے با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے رفث کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی سے، رفث کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی کرنے سے، یعنی لڑائی جھگڑا کرنے سے بچے، جو ان دنوں میں حج کا عزم کر لے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو۔ سب سے بہترین زاد راہ یعنی توشہ یا خرچ اللہ کا، سب سے بہترین توشہ یا سامان جو زاد راہ لینا ہے نا، سب سے بہترین اللہ کا ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واتقونی، اور ڈرو تم مجھ سے، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ اب یہ تھا با محاورہ ترجمہ۔ اب لفظی ترجمہ سے با محاورہ کیا، با محاورہ ترجمہ سے تھوڑا سا خلاصہ کی طرف آ جائیں کہ یہ حج کے مہینے مقرر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حج کے مہینے جو ہے نا، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص مہینوں میں ہی ہوتا ہے، شوال سے لے کر، مطلب جیسے دور کے لوگ آپ کو پتہ شوال میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ مخصوص مہینے ہیں، پتہ ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان مہینوں میں ہی حج ہوتا ہے، عمرہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینوں میں باندھنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ جو بندہ حج کا ارادہ کر لے اسے گناہ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، میل ملاپ سے ان مہینوں میں جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے اسے۔ اب وہ یوں ہے کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، اللہ نے کہا کہ اس میں ولا رفث، کیا ہے، نہ وہ رفث کرے اور نہ وہ لڑائی جدال کرے، لڑائی جھگڑا کرے۔ تو حدیث میں یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ،
جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ نیو بیبی بورن جب ہوتا ہے، نیا بیبی، نیا بچہ جب آتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ حج کر کے اگر وہ بندہ حج کے دنوں میں گناہ نہیں کرتا، رفث نہیں کرتا، جدال نہیں کرتا، فسوق نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے پہلے دن جنا تھا۔ سبحان اللہ، کمال کی بات نہیں؟ یعنی اسے شرط ساتھ یہ ہے کہ رفث، فسوق اور جدال سے باز رہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ کچھ مسائل ہیں، حج کرنے والا جائے تو اسے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کہاں سے؟ حج قران یا حج افراد، دو طرح کے، حج قران یا حج افراد کا احرام مکہ والے مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، مکہ والے مکہ کے اندر سے باندھیں گے۔ البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر جانا پڑے گا، جو ان کے لیے ضروری ہے، حرم سے باہر ہل میں جانا پڑے گا۔ اور اسی طرح آفاقی لوگ، مطلب دور دراز سے جو آنے والے، پوری دنیا سے جو آنے والے لوگ ہیں، حج تمتع میں 8 ذو الحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ یہ آپ نے عمرہ حج کیا ہوگا ماشاءاللہ، اب دعا کریں ہم سب کو اللہ اپنا گھر دکھا دے، ٹھیک ہے؟ تو حج جو تمتع کرے گا وہ 8 ذو الحجہ کو مکہ ہی سے احرام باندھے گا۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے ہل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں، جو جہاں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے قول و عمل سے صرف 2 قسم کے عمرے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے 2 عمرے ثابت ہیں، 2 طرح کے، ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ عمرہ جو مفردہ، یعنی جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے، باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین ہل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ اچھا جی، جو حدود حرم سے باہر کے علاقے کو ہل، اب ہل اور حرم کس کو بولتے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، میں نے 2-3 بار لفظ بولا ہل، ہل کیا ہے؟ حدود حرم، حرم کی جو حدود ہے اس کے علاوہ جو اس کے بعد کا باہر کا جو سائڈ ہے، مطلب حدود حرم جتنی ہے اس کے علاوہ باقی جتنا ایریا ہے وہ سارا کیا ہے؟ ہل، اور بیرون ملک سے آنے والے حجاج کو افاقی کہا جاتا ہے۔ آگے سمجھ، جو دوسری پوری دنیا سے جو آتے ہیں وہ افاقی کہا جاتا ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَتَزَبَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے ساتھ زیادہ سفر رکھا کرو۔ آپ نے جہاں بھی جانا آپ کے پاس سفر خرچ تو ہونا چاہیے نا، سفر کے لیے خرچ آپ کے پاس، کوئی کھانے کے لیے، کوئی پینے کے لیے، کوئی پہننے کے لیے، کوئی دوائی کے لیے، کوئی میڈیسن کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اسے تزود بولتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کہا کہ بہترین زیادہ خیر جو ہے، یعنی بخیر الزاد التقویٰ، سب سے بہترین جو اپنے ساتھ سامان رکھنا ہے وہ تقوی کا ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کا سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی ان پیسوں سے، سامان سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ اللہ کا ڈر، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سارا سامان لے لے لیکن اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ڈر ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور اللہ نے اپنے بندوں سے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ اب پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے والے عقل مند ہی لوگ، ہر بندے کو عقل نہیں ہوتی، اللہ نے عقل تو ویسے سب کو ہی دی ہوئی ہے، عقل مند بندہ ہی صرف اللہ سے ڈرے گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ عقل مند ہیں، بڑے دور اندیش ہیں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی لین دین میں، نماز ہی نہیں پڑھتے، روزہ ہی نہیں رکھتے،
حج عمرے کا انہیں پتہ ہی نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں، تو اس کو عقل مند نہیں آپ کہہ سکتے۔ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، وہ حقوق العباد بھی پورا کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو تقوی سے مراد کیا پتہ چلا؟ اللہ کا ڈر۔ اور اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو بلا کیا کہتے ہیں، اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ کچھ لوگ ایسے بغیر خرچ کے نکل پڑتے ہیں، وہ توکل ہے اللہ پہ، اللہ نے روزی روٹی کا ذریعہ لگانا ہی، اللہ نے دینی روٹی، اللہ نے بھوکا تو نہیں مار رہا۔ کوئی بندہ بھوکا کبھی سویا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ یہ بات کہ اللہ پر توکل کرنا یا اللہ پر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس سفر خرچ ہونا چاہیے۔ اور میں نے جو سنا کچھ لوگ حاجی جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نا تو چاروں طرف دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور دے، اس کی وجہ ہوتی ہے وہ ساتھ نہیں لے کر جاتے، وہ اللہ پہ توکل کر کے جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ نا ایک للچائی ہوئی نظروں سے آپ دیکھتے ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے کہ کوئی آئے گا، کوئی دے گا، کوئی کھجورے بانٹے گا تو ہم لے لیں گے، کوئی پانی بانٹے گا تو لے لے گا، کوئی دودھ بانٹیں گے، کوئی کھانا بانٹیں گے، لائنوں میں لگیں گے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں آپ کتنا اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ وہی ٹائم جو کہ اتنی دیر لائنوں میں لگ کے جو اپنے کھانا لینا ہے وہ آپ اپنی اللہ کی عبادت میں ٹائم گزار دیں۔ پھر ایک طمع اور ایک لالچ جو ہے یہ انسان کو بزدل بھی بنا دیتا ہے، انسان کے اندر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے جو بغیر لالچ کے جذبہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو خود پتہ ہوگا جب اگر لالچی نظر آ جاتی ہے نا بندے کی تو پھر بندہ اپنا وقار کھو دیتا ہے۔ تو یہاں سے نیت لالچ کی نہیں کر کے جانے کے یہاں سے چلیں دیکھ لیں گے اللہ پہ توکل ایسا کر کے جاتے ہیں وہ مل ہی جانا سب نہیں، اپنا سفر خرچ ساتھ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ تقوی سب سے زیادہ اللہ کا ڈر۔ سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی اللہ پہ توکل کیسے کروں؟ کیا میں جیسے گھوڑا یعنی لے کر آیا، اونٹ لے کر آیا، اس نے کہا کہ میں باہر چھوڑ کے آ گئی ہوں، آپ نے پوچھا کہ ان کو باندھ کے آئے ہو؟ کہا میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، اللہ پہ توکل کر دیا، نہیں کہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر توکل اللہ پہ کرو۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کو باندھو۔ اور اکثر لوگ گھر دروازے کھلے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ پہ توکل ہے، نہیں جی، پہلے کنڈیاں تالے جندرے لاؤ پھر اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ دروازہ کھلا دیکھ کے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ توکل کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک آپ کھانا نہیں پکاتے، کہتے میرے اللہ پہ توکل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پکانے کی کوشش کریں، پھر کھانے کی کوشش کریں، پھر یہ توکل ہے میری ذات پر، اللہ میرے رب کی ذات پر کہ میرے اللہ نے دینا ہے، میرا توکل ہے کہ جتنا میری قسمت میں وہ مجھے ملنا ہے۔ بغیر کسی چیز کے، بغیر کام کے کرنے پہ آپ توکل کرتے جائیں۔ ایک بے روزگار بندہ صبح سے لے کے شام تک کام نہیں کرتا، میرا اللہ پہ توکل ہے، بیوی بچوں کے خرچے پورے ہونے ہی ہونے ہیں، میرا اللہ پہ توکل ہے، تو وہ پاگل انسان ہے، وہ سمجھدار نہیں، وہ بے وقوف انسان ہے جو بغیر محنت کے کہہ رہا ہے میرا اللہ پہ توکل ہے۔ محنت اس میں کرنی پڑے گی پھر توکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، توکل کے کئی معنی ہیں بہرحال۔ اور یہاں پر دیکھیے آگے آیا لیسا، کیا ہے؟ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اخفا، تب تغو با کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ، تم تلاش کرو فضلاً فضل، فضلاً من ربکم، فضلاً من ربکم، فضل اپنے رب کا، فَإِذَا پھر جب، افضتم تم سب لوٹو، اب پڑھیں گے اس کو افضتم من پہ کیا کریں گے؟ اظہار، افضتم من
من عرفات، تم سب لوٹو عرفات سے، کہاں سے؟ میدان عرفات سے. فاذکروا اللہ، تو تم سب اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، یہاں کیا آ گیا حرام کے اوپر؟ کیا آیا ہے؟ صاد. صاد کا مطلب یہ علامت کون سی ہے؟ وقف مرخص. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں اگلے حرف کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ملا کر حرف پڑھنا چاہیے. اگر کوئی پڑھتا پڑھتا تھک جائے، تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. سواد پر ملا کر پڑھنا، زا را کا جو زا ہے اس کی نسبت زیادہ ترجیح ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کیسے آپ پڑھیں گے؟ عند المشعر الحرام واذکروہ. ٹھیک ہے، اچھا. وَاذْكُرُوهُ، اور تم سب اس کا ذکر کرو، کما جیسا کہ ہداکم اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُمْ، ان اخفا، كُنتُم من قبلہ، اس سے قبل، لمن الضالین، البتہ گمراہوں میں سے، گمراہ راستے سے بھٹکے ہوئے. اب آپ با محاورہ ترجمے کی طرف آ جائیے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے بٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، گمراہوں میں سے تھے. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. رب کا فضل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ رب کا فضل تلاش؟ فضل سے مراد کیا ہے؟ نہیں ہے گناہ تم پر کہ تم فضل تلاش کرو رب کا. فضل سے مراد تجارت، یعنی یہاں سے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے اگر فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی تجارت کے بارے میں یا کوئی کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ساتھ سامان کچھ تجارت وغیرہ کا کچھ ایسا رکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم جا کے وہاں پر کچھ بیچ لیں گے، کچھ لے لیں گے، کچھ دے دے کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی سفر حج میں تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے، سفر حج میں تجارت میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگلی بات کیا کہی کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرنا ہے. کہاں؟ مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اب 9 ذو الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک، یعنی زوال کے ٹائم، زوال کب ہوتا ہے؟ دوپہر کو بھی ہوتا ہے. اچھا، زوال آفتاب سے غروب شمس تک، دوپہر کے جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک حج کا میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے متعلق حدیث میں کہا گیا کہ الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی اصل حج ہے. عرفات میں وقوف ہی، یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. یہاں مغرب کی جب آپ کا حج ہو جاتا ہے نا، مغرب تک آپ نے بس رہنا ہے وہاں پر، وہاں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز مغرب کی نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے. مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 2 رکعات قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی. یہ باجی ہاں جی کر رہی ہے، انہیں پتہ. اب اللہ کرے ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور خود پریکٹیکل لائف کر کے آئیں. جی،
مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے. اب یہاں پر ہے مشعر الحرام. مشعر الحرام کس کو کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. مشعر حرام کیا ہے؟ مزدلفہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے. یہاں رات گزارنی ہے. فجر کی نماز اندھیرے میں، فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مشغول رہا جائے. تاہم طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے روانہ ہو جانا ہے، وہاں سے نکل جانا ہے. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں جلدی پڑھنی ہے اول وقت میں، اور پھر آپ نے سورج کے روشن ہونے سے پہلے پہلے تک ذکر کر کے تو وہاں سے اپنے بوری بستر پکڑ کے نکل جانا ہے تکبیریں پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی تم اللہ کو یاد کرو. اس سے پہلے تم بھولے ہوئوں میں سے تھے، بٹکے ہوئوں میں سے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تھا. اب اس کے بعد آگے جو ہے ثم پھر افیدو پھر تم سب وہاں سے لوٹو، من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور تم سب معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا پھر جب قضیتم مناسککم پھر جب پورے کر لو اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان، تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر تم یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ جیسے تمہارا یاد کرنا آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرنا. فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق. من کے اوپر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. خلاق کی کاف کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ. من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے. با محاورہ ترجمے کی طرف آپ آئے. ثم افیضو پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. باپ دادا کو جیسے تم یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہاں دیکھیے کہ پچھلی والی آیت میں آپ نے پڑھا تھا عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، ایسا ہی تھا. لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر تم بھی آ جاؤ، یعنی عرفات سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو کہا گیا کہ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم باپ دادا کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. ٹھیک ہے. عرب کے لوگ حج سے جب فارغ ہو جایا کرتے تھے، یہ گنگناہٹ کی آواز کس کی ہے بیٹے؟ آپ سن رہے ہیں کہ اپنا پڑھ رہے ہیں؟ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے، مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے، اپنے وڈیروں کا ذکر کرتے. میرے ابا ہیں جی، میرا دادا، میرا پردادا، ان کے کارناموں کو یاد کرتے. ٹھیک ہے. اور بڑا بڑھ جیسے میں نے کیا بہت زیادہ، پھر اگلے نے، پھر پچھلے، باری باری سب اپنے وڈیروں کو یاد کرتے، ان کے کارناموں کو یاد کرتے.
مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذوالحجہ کو کینکریاں مارنے، قربانی کرنے، حج مناسک کیا نا، مناسککم، اپنے حج کے مناسک پورے کر لو۔ مناسک حج ہیں کیا کیا؟ کینکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈانا، طواف کعبہ، سعی صفا اور مروہ سے فارغ جب ہو جانا، تو اس کے بعد جو 3 دن منا میں قیام کرنا ہے، جو 3 دن وہاں منا میں قیام کرنا ہے، وہاں خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیسے؟ جیسے تم اپنے باپ دادا کے کارنامے یاد کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب ان کو، اب ابے کو اور دادے کو چھوڑ دینا ہے، اپنے وڈیرے بزرگوں کے کارنامے کو یاد کرنا چھوڑنا ہے، بلکہ اب صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اب اس کے مقابلے میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، فامین، اب اس میں یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں دے دیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں صرف دنیا مانگتا ہے، جو دنیا میں صرف دنیا مانگتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچتا۔ اور آگے دیکھیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مَنْ يَقُولُ، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا، بھلائی، خیر، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی خیر، وقنا عذاب النار۔ اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ عربی کیسے پڑھیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تاؤں کہ تم ہے، حسنہ تاؤں وفی الآخرۃ، حسنہ تاؤں وفی الآخرۃ، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے، ہمیں دے آخرت، دنیا میں، پیچھے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے اچھا۔ اب جب ہم نے پڑھا وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھا، دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی، دنیا پہلے ہے کیونکہ دنیا کے اندر ہے نا آپ لوگ، دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں، تو دنیا میں پہلے دنیا میں دے اچھا اور آخرت میں بھی، یعنی مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہیے، مجھے اکیلی بھلائی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے دونوں کی بھلائی چاہیے۔ اور تیسری وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یعنی آخرت میں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جو عذاب ہوں گے ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں بھی ہیں، آپ نے سورۃ الفرقان میں بھی پڑھا تھا جی۔ تو یہاں کیا ہے، یعنی اعمال خیر کی توفیق، اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے ہیں، بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ طواف کے دوران میں لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہے، یاد رکھیے گا، اگر اللہ حاجت آپ کو قسمت میں کر دے تو پھر خود ساختہ دعائیں نہیں پڑھنی، وہ دعا پڑھنی ہے جو میرے نبی نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دعائیں پڑھنی ہیں، مولویوں کی، بابوں کی دعائیں نہیں پڑھنی، بزرگوں کی دعائیں نہیں پڑھنی، وہ پڑھنی ہے جو میری نبی نے دعا پڑھی ہے۔ اور نبی نے کون سی دعا پڑھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ میرے نبی نے دعا پڑھی۔ اچھا جی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اور جو دنیا، اس میں آپ نے نا، یہ ایک جامع حدیث دعا ہے، آپ یہ سمجھ لیں، اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے اور آخرت کے عذاب، یہ تمام دعاؤں میں سے جامع دعا یہ والی دعا ہے۔ باقی دعائیں آپ کو پڑھنے کا موقع نہ ملے تو یہ دعا ہی یاد کر لیں، کیونکہ میرے نبی یہ دعا پڑھتے تھے اور یہ میرے رب نے بتائی ہے قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، جس کو یاد نہیں ہے سب نے یاد کرنی ہے،
ٹھیک ہے، اور تلفظ تجوید کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ آگے دیکھیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب مما نصیب مما حصہ ہے، نصیب ہے، نصیب کا مطلب کہتے ہیں نا یہ اپنا اپنا نصیب ہے، نصیب کا مطلب حصہ، اور نصیب کا لفظ عام آپ نے عام پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا، ہے نا، مطلب حصہ اپنا اپنا۔ دو چار بیٹیاں تو کہتے ہیں سب بیٹیوں کے نصیب اپنے اپنے ہیں، مطلب جو ان کی قسمت میں ان کو حصہ ملنا تھا، دولت کا، دنیا کا، جو کچھ ملنا تھا وہ اپنا اپنا نصیب۔ کوئی علم حاصل کر جاتا ہے تو کہتا ہے یہ نصیب ہے میرا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے میرا نصیب ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کا نصیب اچھا بنا، اور لوگ یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، بیٹوں کے کیوں نہیں، اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں نا اللہ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، تو کیوں بیٹوں کے نصیب نہیں چاہیے؟ آپ کو تو سکھ بیٹوں سے ملنا ہے ساتھ زیادہ، کیونکہ بیٹے کا نصیب اچھا کب ہوگا؟ جب بہو آپ کو نیک مل جائے، اچھی مل جائے، ہے نا۔ آپ کے گھر میں تو سکون جب بھی آنا ہے نا جب آپ کی بہو اچھی آ جائے، تو جب بہو اچھی آئے گی تو بیٹے کا نصیب اچھا ہونا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے، کیونکہ بیٹی بس خوش رہے، کسی دی تھی نہ خوش رہے ہے۔ ہمیشہ دعا کرے بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے، دونوں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی اگر خوش ہے تو آپ پھر خوش ہیں، بیٹا خوش ہے اپنے گھر میں تو پھر بھی آپ خوش ہیں، اور اگر بیٹے کی قسمت مطلب اس کو بیوی نیک نہیں ملتی، بیٹا پریشان ہے، تو آپ ماں سب سے زیادہ، باپ ماں سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بیٹی کو اگر شوہر اچھا نہیں ملتا تو پھر بھی ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو دونوں کے لیے دعا کیا کرے یا اللہ میری بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے بنا دے۔ تو یہاں ہم نصیب پہ پہنچے، نصیب مما کسبوا، نصیب اس کا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی بہت سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، سریع میں یہ کیا ہے؟ کون سی یا ہے؟ یائے مدہ، سریع میں یا کون سی ہے؟ یائے مدہ۔ اور یہاں پر دیکھیے وقینا میں جو الف ہے، اسے تھوڑا سا اوپر چلے جائے، یہ الف کون سا ہے؟ وقینا، اس سے اوپر والی لائن الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے من یقول میں واو کیا ہے؟ واو مدہ، یقول میں واو کیا ہے؟ واو مدہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، کافی ہے اتنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔